اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہیں اکرام سلیری صاحب، تو باقی بات سے بات، ہاں باقی بات سے بات جناب ایسے ہی وہ آپ نے بات سے بات کا آخر ہم نے طے کر لیا کہ یار اس پروگرام ہاں کا بات نام سے جو ہے بات، بات سے بات، بات سے بات، ہیں؟ اور اس لیے کہ آگے جا کے ہم مکر بھی سکتے ہیں۔ ہاں ہاں وہ کمال ہے۔ جیسے آپ کون سی پارٹی میں ہیں؟ نہیں، وہ نوشی گلادی کا شعر ہے ہاں کہ بات جیسی بے معنی بات اور کیا ہوگی، بات جیسی بے معنی بات اور کیا ہوگی، بات سے مکرنے میں دیر کتنی لگتی دیر کتنی لگتی ہے۔ واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ ہے ہاں کہ ہر بات کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے ہاں، اور وہی اصل بات ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک کتاب کا نام بھی بات سے بات ہے، اور اس میں ایک جملہ اور مجھے یاد آ گیا کہ پیغمبر کی بات باتوں کی باتوں کی پیغام، باتوں کی یہ پیغمبر اس ہوتی کے ہے۔ پہلے لکھا ہے انہوں نے حرف حرف حقیقت، ہاں جو کتاب ہے ان کی، اس کا پہلا جو ہے تو وہ، اور یہ کتاب ہم نے جناب میں نے اپنی آواز میں پوری پڑھ ڈالی، واہ واہ، اور اس کتاب میں پروف کی اتنی غلطیاں ہیں وہ ساری میں نے پینسل سے اس کے اوپر لگا ڈالی، تاکہ میں کاشف صاحب سے کہوں کہ جب دوبارہ چھاپیں تو یار اس کو یہ غلطیاں ٹھیک کر لینا، اصلاح کر لیں۔ اصلاح کر لینا۔ اچھا اچھا، یہ خیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو قاری ہوتا ہے اس کا ایک بہت بڑا ایک حصہ ہوتا ہے جو اس میں وہ ڈالتا ہے اس کار خیر میں۔ میں اسلامک پبلیکیشن میں تھا تو وہاں ظاہر ہے ایک پبلشنگ ہاؤس ہے، وہاں پہ ایک پروسیس ہے کہ جب آپ کی کتاب چھپنی ہوتی ہے تو اس میں جب مسودہ آتا ہے تو پھر اس کی پروف ریڈنگ ایک دفعہ کروائی جاتی ہے، پھر دوسری دفعہ کروائی جاتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات پھر بھی غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ میں 3 دفعہ کرتا ہوں خود۔ اچھا، جس کی کتاب ہو نا جی، اگر وہ پڑھتا ہے تو لازمی غلطی رہے گی، کیونکہ اس فکرہ اس کے ذہن میں صحیح ہوتا ہے اور سامنے غلط ہوتا ہے۔ تو ایک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کون سی کتاب تھی، تو وہ ایک قاری نے اسی طرح ہمیں کتاب بھجوائی اور انہوں نے باقاعدہ غلطیاں اس میں بتائیں کہ یہ والی غلطی ہیں۔ میں نے پھر ان کو خط لکھا، شکریہ بھی ادا کیا، اور اس کے ساتھ ان کو کہا کہ ہمارا جو نیا ایڈیشن آئے گا اس کی ایک کاپی آپ کو فری بھیجی جائے گی، ہم جو ہے نا بھیجیں گے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ کتاب جب چھپ جاتی ہے نا، ابھی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی، کتاب چھپ کے آ جاتی ہے اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ غلطی بھی ہے، یہ غلطی بھی ہے، یہ غلطی بھی ہے، تو پھر ہم جو ہے نا اغلاط نامہ جو ہے وہ رواج تھا کہ آخر میں کچھ لگا دیا، 2 صفحے وہ لگا دیے، جی وہ لکھ کے نا 2 صفحے ہیں یا 1 صفحہ، اس کے آخر میں جو ہے نا اس کو پیسٹ کر دیتے تھے۔ لیکن اب تو غلطیاں کرنے کا شاید کوئی رواج سا ہو گیا ہے، فیشن بن گیا ہے۔ حالانکہ اب آسان ہو گئی، غلطی کی اصلاح آسان ہو گئی، کیونکہ پہلے کاپی پیسٹ ہوتا تھا، غلطی ہے تو اس کو کاٹتے، اس کا حرف نکالتے، نیا لفظ لکھا ہوا اس کے اوپر، وہ ٹریسنگ پیپر پہ جو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتی جو کتابت، اس میں غلطی لگانا جو ہے وہ کار دارد۔ آپ کمپیوٹر پہ جتنی مرضی کرو، وہ اوریجنل میں آپ کی اصلاح ہوتی جاتی ہے نا، مگر پھر بھی جو غلطیاں زیادہ کرتے ہیں۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک تو غلطی کو تلاش کرنا، یہ بھی ایک فن ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں سیدھی نظر غلطی پہ جاتی ہے، پروف ریڈر جو ہیں بہت زبردست ہونے کہ ان کی نظر ہی وہاں جاتی ہے۔ اچھا، آج کل ایک چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک ہے، اس کے اوپر لوگ اپنی ویڈیوز ڈالتے ہیں، یوٹیوب ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم۔ اچھا، اب جو بندہ کوئی پڑھ رہا ہے، فرض کریں کوئی شاعری پڑھ رہا ہے، تو شاعری کے ساتھ ساتھ وہ جو پڑھ رہا ہے دراصل وہ لکھی ہوئی بھی آ رہی ہے۔ ایک تو ایڈیٹنگ میں طریقہ یہ ہے کہ آپ الگ سے ٹائپ کریں، اور اس طرح کی ایپس بھی آ گئی ہیں۔ اچھا، اب وہ ایپ ظاہر ہے اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، وہ آواز کو، صوت کو دیکھتے، مطلب وہ سنتی ہے۔ فیس بک نے بھی شروع کر دیا ہے۔ ہاں، اچھا، اتفاق سے میں نے بھی ایک اس کی خدمات لیں، ایک ایپ کی، تو میں نے دیکھا کہ وہ بعض الفاظ تو بہت اچھے کر رہی ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے
ایسے ایسے بلنڈر مارتی ہے جی جی کہ بندہ کہتا ہے کہ یار تو گناہگار بلنڈر ہوتے ہیں، گناہگار بلنڈر ہوتے ہیں۔ اچھا میں نے پھر دیکھا کہ چلو میں تو تھوڑا سا مجھے شاعری کا شوق ہے اور میں پڑھتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ غلطی نہ ہو تو میں اس کو بعد میں ایڈٹ کر دیتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ کئی جو ہمارے شارٹس آ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، تو اس میں جو ہے نا وہ بس انہوں نے وہ کلک کیا ہے، سافٹ ویئر نے اس کو جو کرنا تھا کر دیا ہے، اب اس کو اوکے کر دیا ہے، اور وہ گناہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے مسلسل صدقہ جاریہ میں جا رہا ہے۔ اچھا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ولاگر، بڑے بڑے ایون رضی دادا ہو جائیں، دوسرے ہو جائیں، شوکت اللہ تعالیٰ، جی 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 ان لوگوں کے جو تھم نیل ہوتے ہیں اس میں غلطی لکھی ہے، یعنی سواد کی جگہ سین لکھا ہوا ہوگا، بالکل، وہ جو ہیں وہ میرے جیسے تھم نیل بنانے والے رکھے ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں یہ لفظ جو ہے سواد سے سواد دے گا کہ سین سے سواد دے گا، ہے نا، انہوں نے سواد لینا ہوتا ہے، سواد لینا ہوتا ہے، بس، اور غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اور غلطیاں سے بات ایک اور بھی یاد آئی کہ اس نے کہا کہ غلط کو غلط کہنا بھی غلط ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے وہ غلط کہتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں، تو یہ غلط ہے، غلط نہیں ہے، ہاں غلط نہیں ہے۔ لیکن پتہ نہیں اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں بس چلتا ہے جلدی سے۔ اچھا بعض اوقات کہہ دیتے ہیں یہ چلتا ہے، بس چلتا ہے ان کے لیے جن کو نہیں پتا۔ وہ جو ابھی ڈاکٹر انیس صاحب شبلی والی بات کر رہے تھے نا، وہ شاید آپ کی پہنچی ہو۔ ہاں وہ تھوڑا سا پہنچی تھی لیکن آپ اس کو مزید وضاحت کر دیجیے۔ یہ تھا کہ انا الحق کہنے پہ ان کو پتھر مارے جا رہے تھے، لوگ پتھر مار رہے تھے، تو جو شبلی تھے نا جی، جو اس وقت کے بزرگ تھے، عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ چلو پتھر نہیں مارتا لیکن بادشاہ کا حکم ہے تو اس کو پھول مار دیتا۔ اچھا، تو انہوں نے مارو اس کو، تو انہوں نے ایک پھول مارا، تو جب وہ پھول مارا تو ان کی چیخ نکل گئی، ہے نا، کہنے کا وہ جو لوگوں کے پتھر ہے نا اس نے مجھے اتنی تکلیف نہیں دی جتنی شبلی کے پھول نے دی، کہ تم تو مجھے جانتے تھے شبلی، تم نے بھی مارا مجھے۔ وہ کیا مزاحیہ شعر ہے، لیکن ہم پھر اس پہ آئیں گے، اب بات جو آتی ہے ہمارے ذہن میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، ایک پتھر پھینکنے پر یہ صدا اس نے سنی، یوٹیوب روٹرز، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ یوٹیوب روٹرز تم بھی۔ بات یہ ہے کہ اس پہ وہ محبت ہو کہ نفرت ہو، بھرا رہتا ہوں شدت میں شاید کوئی اور مصرع جوڑ گیا ہوں، لیکن وہ یہ ہے کہ کدھر سے کس نے کیسا محبت اور نفرت اور شیرینی، کدھر سے کس نے کیسا تیر مارا، بلکہ بعد میں اس کو انہوں نے پھول کر دیا تھا، کدھر سے کس نے کیسا پھول مارا، یاد رہتا ہے۔ آپ بات کر رہے تھے منصور حلاج کی، تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب یہ فیصلہ صادر ہو گیا کہ جو ہے ان کو سزا دی جائے گی، تو کچھ جو اب جیسے شبلی کا کہا تو شبلی بھی سمجھ رہے تھے چیزوں کو، تو سمجھ رہے تھے، کہتے ہیں کہ کچھ ایسے بزرگ تھے جن کے پاس وہ فائنل اس پہ جانا تھا فیصلہ، اور جب ان کے پاس گیا تو اب ظاہر ہے کہ بادشاہ تو بادشاہ ہے، اب بادشاہ کے اس کو ٹال بھی نہیں سکتے، اب بادشاہ کو بھی تو ایڈوائز ہی کیا ہوگا کسی نے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو جملہ انہوں نے کچھ وہاں پہ اس طرح سے لکھا کہ یعنی منصور حلاج کی جو وہ سزا ہے انا الحق کی اس یعنی منصور حلاج کے ظاہری عمل کے نتیجے میں وہ سزا جو ہے وہ برقرار رکھی جاتی ہے، اس کا مطلب یعنی وہ یہ تھا کہ ان کے نزدیک چونکہ ظاہر کا ایک جو پہلو ہے وہ اہم ہے، وہ بہرحال شریعت کی روح میں بھی پکڑا جاتا ہے، اور جو دنیا کا جو قانون ہے اس کی روح میں بھی پکڑا جاتا ہے، اور ظاہر کو اب بہت ساری اب ایسا بھی بات ہوتی ہے کہ بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اندر کو صاف کرنا ہو ظاہر کی
تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے دین کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے ظاہر ہے. آپ ظاہر جب آپ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں, طہارت اختیار کرتے ہیں, تو اس کے اندر جو ہے آپ کا باطن جو ہے وہ بھی صاف ہو سکتا ہے. لیکن ہوتا بعض کا تو یہ ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ التقویٰ ہا ہونا, کہ تقویٰ جو ہے وہ اندر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض کا تقویٰ ایک اندر کا ہوتا ہے, ایک باہر کا ہوتا ہے. جو باہر کا تقویٰ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کام خراب ہوئے, ہے نا, کہ باہر جو ہے سر پہ ٹوپی لی ہوئی ہے, داڑھی میری طرح رکھی ہوئی ہے, اندر کمینہ ہوئے. ہاں جی, تو بہرحال یہ کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی درمیان کا رستہ ہے. اور بلکہ اس پہ تو تقویٰ کے بارے میں تو کہا گیا وہ کہ تقویٰ کیا ہے. غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اگر میں غلطی کر جاؤں تو اللہ مجھے معاف فرمائے, کہ نام کہ تقویٰ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کبھی خاردار رستے سے گزرے ہیں؟ ہاں کیسے گزرتے ہیں؟ میں اپنا پلو اور اپنی چادر جو ہے نا وہ بچا کے کانٹوں میں جو ہے نا, تو بس یہی تقویٰ ہے. دنیا سے گزرنے کا نام اسی کو تقویٰ ہے. یہیں پہ ہم نے رہنا ہے, اچھے برے یہیں, بس وہ اسی کے مشکلات ہوتی ہیں, اسی کے اندر سے کس طرح سے آپ جتنا بچ سکتا ہے بنا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. کیا کہنے, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. کیا بات ہے. اس پہ کہتے ہیں کہ جو علامہ کے جو ان کے علی بخش جو ان کے خادم تھے, ملازم تھے, تو وہ بڑی محبت بھی کرتے تھے, بڑا ان کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا عرصہ علامہ کے ساتھ رہے ہیں تو آپ کو بھی کوئی پسند ہے, کوئی ان کا کوئی شعر یاد ہے, کوئی غزل؟ نے کہا حقیقت منتجر والی. تو حقیقت منتجر ان کو بھی یاد تھی, اور شاید حقیقت منتجر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اقبال کو بھی جو ہے وہ پسند تھی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ بس بھول گیا. اس وقت کہنا چاہ رہا تھا اصل میں غالب بھی ہے کہ نا کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. وہ ہم نے ایک منیر نیازی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا, اس کی تفصیل کا بھی ہم پھر بیان کریں گے, لیکن ابھی بات یہ نکلی کہ منیر صاحب کو لوگ فرمائش کر رہے تھے کہ منیر صاحب یہ غزل سنائیں, یہ سنائیں. تو اب جب بہت ساری ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھہریں میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں, تو سارے چپ ہو گئے, تھوڑی دیر رکے, کہتے بھول گیا ہوں. تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ سارے جو ہے نا. اور وہ دلیپ کے پروگرام میں تھا, تو وہ شعر سنانے لگا غالب کیا جائے کچھ, تو وہ کہتے ہیں تو وہ شروع ہوا, آیا وہ کہاں یاد نہیں کیا تھا, کیا کہیں لکھ کے تو رکھی تھی. پھر کہیں سے نکالنے لگا تو پھر یاد آ گئی کچھ کو اس طرح سے. پھر وہ کوئی گھر کے سودے کی لسٹ تو نہیں نکال رہی؟ نہیں, کیونکہ یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے, لیکن وہ دلیپ کی جیب سے نہیں نکلنی تھی. اچھا, کیونکہ وہ سودا وہ کچھ اور سوداگر تھا. واہ واہ واہ. کسی مشاعرے میں گئے ہوئے تھے, میں نے دیکھا آپ کے وہ فیس بک پہ کچھ. ہاں, وہ جمعے والے دن ایک نعتیہ مشاعرہ تھا. اچھا. مقتدرہ قومی زبان. اچھا, اب ہم مقتدرہ قومی زبان کہتے ہیں, جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر انیس صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ کیسے معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تو مقتدرہ قومی زبان یاد ہے اور ہم وہی بولتے ہیں,
اب مقتدرہ میں پھر بولنا جاؤں، قرآن پاک کا لفظ ہے ایسا زبردست، جب بھی میں اس کو جگہ پہ آتا ہوں تو مجھے مقتدرہ قومی زبان یاد آ جاتی ہے. لیکن پتہ نہیں ان کو شاید یہ یاد نہیں رہا، انہوں نے اس کا نام بدل دیا. اچھا. ایک زمانے میں نے وہاں پہ لکھا ہوا دیکھا انگلش میں نیشنل لینگویج اتھارٹی. اصل میں ہمیں نا اتھارٹیاں بنانے کا بہت شوق ہے، اور جس ادارے کے ساتھ لفظ اتھارٹی لکھا ہو نا اس نے کام نہیں کرنا. یہ میں نے دیکھا، طے کیا، کیونکہ وہ اتھارٹی ہے بھائی، وہ کوئی سروس تھوڑی ہے، وہ تو اتھارٹی ہے، تو اس لیے اس کا کام ہی نہیں ہے کہ خدمت کرے. اچھا، پھر ظاہر ہے کسی نے کہا ہوگا کہ بھائی آپ اردو کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ نے ادھر نیشنل لینگویج اتھارٹی لکھا ہے. کہا ہوگا اس لیے تبدیل ہو گیا. پھر اس کا نام انہوں نے ادارہ برائے فروغ اردو، اچھا، یا ادارہ فروغ اردو، فروخت اردو ہونا. اچھا، یہ رکھ دیا. ابھی جب میں گیا ہوں تو وہ مجھے جو نظر آیا وہ لکھا ہوا تھا ادارہ فروغ قومی زبان. تو اب میں نے کہا کہ اس میں ویسے گول مول سا ہے، پتہ نہیں قومی ہماری زبان کون سی ہے. بہرحال وہاں مشاعرہ تھا. یہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے، سوری جی مشاعرے پہ آتے ہیں، اپنے استاد جناب اشتیاق علی، کیا نام تھا ان کا، جو وائس چانسلر تھے یونیورسٹی کراچی کے بھی، ڈاکٹر اشتیاق. اچھا، آگے پتہ نہیں، ڈاکٹر اشتیاق ہی تھے. تو وہ ان کے لیے یہ ادارہ جو ہے بنایا تھا کہ وہ ریٹائر ہو گئے تھے تو اب کیا کیا جائے، استاد تھے بھائی میرے، تو وہ ادارہ بناؤ اور ان کو وہاں لگاؤ. وہ نام بھی انہوں نے رکھا تھا یہ مقتدرہ جو ہے، تو نام بہرحال ٹھیک تھا یہ مقتدرہ. وہ مشکل ہونے کے باوجود بھی ایک مروج نام تھا، اور غالباً انہوں نے بھی قرآن پاک ہی سے لیا ہوگا یہ لفظ جو ہے. ویسے ضیاء الحق نے تو اپنے جو استاد تھے ان کے لیے الگ ایک ادارہ بنا دیا، لیکن میں نے سنا ہے کہ پروفیسر مشکور حسین یاد، یہ بھی گورنمنٹ کالج میں ہمارے ایک وزیر اعظم کے استاد رہے. تو جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنے استاد صاحب سے کہا کہ آپ ہمارے، تو وہ کوئی سیکرٹری ٹائپ کوئی اپنا، انہوں نے کہا بیٹا اب میں تمہارا سیکرٹری لگوں گا. کچھ اس طرح کی روایت ہے، تو مجھے بس تمہارا قبول ہو گیا ہے، اب تم رہنے دو. تو مشاعرہ تھا وہاں، نعتیہ مشاعرہ تھا، اور بہت ہی شاندار اس حوالے سے کہ وہ ظاہر ہے محفل، ایک ایسی محفل، اور خاص طور پہ پروفیسر احسان اکبر، ان کو بڑے عرصے کے بعد دیکھا میں نے، ان کے اور جی صاحب صدر تھے، اور انہوں نے جو نعت پڑھی وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک رکت طاری کر دی. اور میں اب کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن یقین جانیے کہ ان کی نعت سن کے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. اور ظاہر ہے کہ وہ ہستی ایسی ہیں، وہ ہستی ایسی ہیں کہ اس کے سامنے ہم اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں ان کے سامنے، ہماری محبتیں، ہماری عقیدتیں، اور ظاہر ہے کہ اس ہستی کے لیے ہیں. یعنی وہ تو کہا گیا جی کہ جب تک آپ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے زیادہ ان سے محبت نہیں کریں گے تو آپ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. بالکل بالکل. تو وہ میں ان دنوں جب یعنی میری واپسی ہوتی ہے تو میں گاڑی کے اندر کچھ نعتیں ایسی ہیں جن کو میں گنگناتا ہوں. اور ایک نعت ہے ان کی حفیظ طائب صاحب کی، اور وہ اس کا مطلع ہے کہ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. کیا ایک نوری جھلک، ایک شیریں ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. اور آخری درمیان سے میں کچھ شعر بھول گیا ہوں، لیکن آخری شعر کچھ اس طرح سے ہے. ہاں، ایک شعر ایسا ہے کہ یا نبی زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب، زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب، تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب، کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری. آگے بھول گیا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ یا نبی اب تو آشوب حالات نے، یا نبی اب تو آشوب حالات نے
تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے. اللہ اکبر. یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے. دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری. یا نبی آج کل جو ہمارے حالات ہیں تو آج میرا خیال ہے ہمارے لیے اسی بات پہ میں اس کو ختم کرنا چاہوں گا کہ سب جو حضور سے محبت کا تقاضا ہے وہ ہمارے لیے تو مشکل ہے. مثال کے طور پر علامہ اقبال کے بارے میں کہا کہ انہوں نے جی دیکھیں حج نہیں کیا جی ہے نا, اور وہ کہتے رہے کہ شاید جی کوئی مالی میں, کسی نے کہا جی مالی مسائل ہوں گے, کسی نے کہا جی کچھ ہوگا. جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر پاتے تھے. ہے نا, افورڈ کرنے سے مراد پیسے نہیں ہیں, وہ جذبہ اور محبت ہے جس کے غالب نے کہا کہ کس منہ سے جاؤ گے, کہ وہ اتنی محبت رکھتے تھے حضور سے کہ وہ ان کو حوصلہ ہی نہیں تھا, جس کو ہم کہتے ہیں نا حوصلہ, وہ ان کے پاس وہ حوصلہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کو کس شکل جا کے منہ دکھاؤں اور کس طرح جاؤں اور کیسے جاؤں. ہے نا. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ وہ جب جنگ کے پیک پہ جانے لگے تو اپنے صحابہ سے کہا کہ بھئی بتائیں, سامنے رومیوں کا لشکر ہے, بہت بڑا لشکر ہے, اور ہم جو ہیں تھوڑے ہیں, تو بتائیں مشورہ دیں کہ کیا کریں. تو صحابہ نے کہا جی کہ ہم حضرت موسیٰ کے صحابہ تھوڑی ہیں. اللہ آپ کہیں گے ہم لڑیں گے, آپ کہیں گے ہم مریں گے, آپ کہیں گے ہم ماریں گے. ہے نا, آپ کے حکم کے تابع ہیں, جیسے بھی آپ کہیں گے ہوگا, آپ حکم کریں. اللہ اکبر. اللہم صلی اللہ. ایک بات میں اس میں ایڈ کر دوں, وہ ایک ناول آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا, الکیمسٹ. میرا مائی فیوریٹ, ون آف دا فیوریٹ بکس. تو اس کا جو کردار ہے جب وہ اس علاقے میں آتا ہے, سنتیاگو غالباً اس کا نام ہے, وہ وہاں سے اسپین سے جب وہ مراکو میں داخل ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ مطلب اس کی جو بھی جمع پونجی تھی وہ لٹ جاتی ہے اور بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اور وہاں پہ اس کو ایک دکاندار ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر یہ تمہارا میں سامان آپ کا سیٹ کر دوں تو آپ مجھے کھانا کھلا دو گے. تو اس نے کہا کہ ہاں کھلا دوں گا. تو جب اس نے سیٹ کر دیا تو وہ دکاندار پوچھتا ہے کہ آپ نے صرف اسی کام کے لیے کیا, صرف کھانے کے لیے؟ اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے ہی کہا ہے کہ بھوکوں کو جو ہے نا آپ کھانا کھلانا. اچھا, پھر ان کی بات چیت ہوتی ہے, وہ بالکل مسلم کلچر سے ناواقف ہے. اب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا, تو وہ بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, دکاندار جو ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ جب وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں خاص طرح کی نمی آ جاتی ہے, اور وہ اس کردار کو, اس کے ہیرو کو بتاتا ہے وہ دکاندار کہ میرا دل کیا تھا کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جاؤں, لیکن میں نہیں جا سکا, یا شاید میں نہیں جاتا, کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں وہاں چلا گیا تو پھر میری زندگی میں اور باقی کیا رہ جائے گا. اللہ اکبر. کہ میں تو یہ آخری بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم وہاں سے ہو کے بھی آتے ہیں اور پھر ہم اسی دنیا کے ہو جاتے ہیں. اور میرے لیے آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب جو کہانی لکھی گئی ہے الکیمسٹ والی, کل پرسوں سے میں سوچ رہا ہوں میں اس پہ بات کبھی کروں گا کہ کہانی جو ہے نا آج کل اپنے لکھاری کی تلاش میں ہے. اب جو کہانی لکھی جا رہی ہے اس میں نہ وہ سچویشن آتی ہے, نہ یہ پتہ ہی لگتا کہ یا یہ کسی مسلمان نے لکھی ہے, کسی ہندو نے لکھی ہے, کسی کافر نے لکھی ہے, کسی نے. بہت سے ماڈرن لوگ کہیں گے جی کہانی تو کہانی ہوتی ہے, کہنے کہانی اپنے حوالے سے پہچانی جاتی ہے. اب الکیمسٹ لکھی ہے, دنیا کا بڑی کتاب ہے وہ, جس پر کئی برسوں سے فلم بننے کی کوشش ہو رہی ہے, فلم نہیں بن پا رہی اس پہ. ہاں جی, کیونکہ اس کو قابو کرنا مشکل ہو رہا ہے. اس پہ ویسے ہم بات کریں گے ایک پروگرام کے اندر ذرا تفصیل کے ساتھ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ جی, اللہ حافظ.